شہاب نامہ 16واں باب کراچی کی طوطا کہانی۔ اگست کے شروع ہی میں کٹک سے کراچی پہنچنے کے سارے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ جوں توں کر کے میں کسی نہ کسی طرح بنگال ناگپور ریلوے کے ذریعے 12 ستمبر کو بمبئی پہنچ گیا اور اگلے روز ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز سے کراچی آ گیا۔ جب ایئر انڈیا کا وائیکاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر ارض پاک پر سر کے بل اتریں گے اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر با جماعت سجدہ شکرانہ ادا کریں گے، لیکن جہاز سے نکلتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دبوچ لیا اور ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے، ایک دوسرے کو پچھاڑتے، ایک دوسرے سے دھکم دھکا ہوتے، اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ سامان وصول کر کے ہم اسے سینے سے لگا کر بیٹھ گئے اور آج تک اسی سامان کو بڑھانے، سجانے، چمکانے میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ جو سجدہ شکرانہ کراچی ایئرپورٹ پر قضا ہو گیا تھا، سامان کے جھمیلے میں وہ اب تک واجب الادا چلا آ رہا ہے۔ کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ وزارت تجارت، صنعت اور ورکس چیف کورٹ بلڈنگ میں واقع تھی۔ مسٹر آئی چندری گڑھ وزیر، مسٹر میکفارکر سیکریٹری اور مسٹر شجاعت علی حسنی جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ انڈر سیکریٹری کے طور پر مجھے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا چارج دیا گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ تجارت کسے کہتے ہیں اور برآمدات اور درآمدات کس چڑیا کا نام ہے۔ بندر روڈ پر ایک کباڑیے کی دکان سے میں نے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ڈائریکٹری اور ایک سیکنڈ ہینڈ فلپس اٹلس خریدی اور اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا کیبن ملا ہوا تھا۔ پہلے روز اس میں فقط ایک میز تھا، دوسرے روز ایک کرسی بھی مل گئی، چند روز بعد ایک دو کرسیاں اور بھی آ گئیں۔ فائلوں کے لیے کاغذ، پن، ٹیگ کبھی دفتر سے مل جاتے تھے، کبھی ناغہ ہو جاتا تو اس روز میں یہ اشیاء بازار سے خود خرید لاتا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں اچانک چینی اور کوئلے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ بھارت سے ان دونوں اشیاء کی درآمد یکایک بند ہو گئی۔ چینی کی جگہ تو خیر لوگوں نے گڑ کا استعمال شروع کر دیا اور کراچی میں جا بجا طرح طرح کا گڑ ریڑھیوں پر بکنے لگا، لیکن کوئلے کی کمی بڑی باعث تشویش تھی۔ اس وقت ہماری سب ریل گاڑیاں کوئلے پر چلتی تھیں اور اس کی قلت سے رسل و رسائل کے سارے نظام کے معطل ہو جانے کا شدید خدشہ تھا۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چندری گڑھ صاحب نے متعلقہ وزارتوں کے افسروں کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی۔ میں سیکنڈ ہینڈ فلپس اٹلس اور انٹرنیشنل ٹریڈ ڈائریکٹری کی مدد سے اپنا ہوم ورک کر کے گیا تھا، اس لیے میری چند تجاویز بڑی سہولت سے منظور ہو گئیں۔ اس سے میرے وزیر، سیکریٹری اور جوائنٹ سیکریٹری کو غالباً یہ خوش فہمی ہو گئی کہ مجھے بین الاقوامی تجارت کے معاملات پر کوئی خاص عبور حاصل ہے، لیکن مجھے علم تھا
کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوں، تاہم اپنی ہمادانی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں نے بازار سے تجارتی معاشیات اور فن اعداد و شمار پر کئی کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیں اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی کلامی حد تک دخل در معقولات دینے میں شد بدھ حاصل کر لی۔ میرے اس سطحی قسم کے علم سے چندری گڑھ صاحب خاص طور پر مرعوب تھے اور اپنی بہت سی میٹنگز میں مجھے اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک روز وزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ ان کے لیے سینیٹری سامان درآمد کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ میٹنگ میں 4 وزیر اور کچھ افسر شریک تھے۔ وزیروں میں مولوی فضل الرحمان بھی موجود تھے، جن کے پاس امور داخلہ، اطلاعات اور تعلیم کا چارج تھا۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد جب سینیٹری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا تو وزیر تعلیم مولوی فضل الرحمان نے دبے الفاظ میں تجویز پیش کی کہ اگر اس امپورٹ کا کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے بھی مخصوص کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ اس تجویز پر بڑی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا، ڈھاکہ میں کوئی خاص تعمیری کام شروع نہیں ہوا، اس لیے وہاں پر سینیٹری سامان بھیجنے کی کوئی تک نہیں۔ کسی نے کہا، جو سامان ڈھاکہ جائے گا وہ لازمی طور پر اسمگل ہو کر کلکتہ پہنچے گا۔ ایک صاحب نے مذاق ہی مذاق میں یہ پھپتی اڑائی کہ بنگالی لوگ تو کیلے کے گاچھ کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرنے کے عادی ہیں، وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے؟ مولوی فضل الرحمان مسکرائے نہ بگڑے۔ انتہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ زیادہ نہیں تو اس سامان کا ایک قلیل علامتی سا حصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ مناسب اقدام ہوگا۔ کچھ مزید بحث و مباحثہ اور طنز و مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی اور ڈھاکہ کے لیے سینیٹری سامان کا کچھ حصہ مخصوص ہو گیا، لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں مینگنیاں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیکریٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا کمرہ بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارا دن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میرے کمرے میں منڈلاتے رہتے۔ کچھ کام سے آتے تھے، کچھ ویسے ہی کانٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان سب میں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ یکساں لگن سے پیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائز و ناجائز کے سوال پر وہ حیرت و استعجاب سے بھویں چڑھاتے تھے، کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی ان کے ذوق سماعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر تجارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اخلاقی موشگافیوں کی عیاشی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تھے اور مملکت خدا داد کی ترقی کا پیمانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا۔ میرے چھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کھڑکی تھی، جو حرص و ہوا کے اس غبار کو خارج کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی جو ہر آنے والا
میرے کمرے کی فضا میں متعدی سمی بخارات کی طرح چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز میرے پاس ریفریجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذی شان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پینے کے پانی کا ایک جگ لا کر میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک بڑا سا ڈلا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب بڑے حیران ہوئے اور بولے، کیا آپ بازار کی برف استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی کچھ تعریف کی تو تاجر صاحب نے بازاری برف کی مضر صحت اور مہلک خصوصیات پر ایک طویل تقریر کی اور پوچھنے لگے، غالباً آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا۔ جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہے ہی نہیں تو تاجر صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے عجیب قسم کی حیرت سے گھورا۔ اس شام جب میں سمرسیٹ ہاؤس واپس آیا تو 2 مستری ایک نیا ریفریجریٹر میرے کمرے میں کھٹا کھٹ فٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ سے یہ مصرع تحریر تھا، برگ سبز است تحفہ درویش۔ ریفریجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھا اور تاجر صاحب اسے برگ سبز کا نام دے کر میرے حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی اس بدذوقی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شو روم میں پہنچا جو وکٹوریہ روڈ کے ایک فیشنیبل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے، لیکن اگلے روز وہ بنفس نفیس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ان کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکووں کی بے شمار مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر زور سے دے ماروں، لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے، اس لیے میں اپنی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے معذور رہا۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندا بس سروس والی ملکہ دشنام کی وہ طویل اور پیچیدہ گالی دی جسے سن کر سکھ لاری ڈرائیور کے کان بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے کمرے میں تشریف لائیں تو احتیاطاً اپنے گوڈے اور گٹے ساتھ نہ لائیں۔ دالمیا نگر کا پریم ناتھ اگروال ہو یا مملکت خدا داد کا مسلمان تاجر، رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح بولیاں لگاتے ہیں۔ ایک دن کامرس سیکریٹری مسٹر میک فارکر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کی ایک فائل طلب کی۔ بڑی ڈھونڈیا پڑی، لیکن فائل ملنی تھی نہ ملی۔ میرے سیکشن کے اسسٹنٹ سیکریٹری اور سپرنٹینڈنٹ نے چھان بین کے بعد سارا الزام اپنے ایک اسسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اسی کی لاپرواہی سے گم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ اسسٹنٹ لاابالی قسم کا، منہ زور اور منہ پھٹ قسم کا انسان ہے، دفتری دستور العمل کی چنداں پابندی نہیں کرتا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کر کے قرار واقعی سزا ضرور دینی چاہیے۔ میں نے ملزم کو اپنے کمرے میں طلب کیا تو ایک خوش پوش، بانکا ترچھا، گورا چٹا،
شریرے بدن کا نوجوان لٹکتا مٹکتا بے اعتنائی سے آیا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری جواب طلبی کرنے کے لیے آیا ہو۔ میں نے اس سے فائل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بے حد رکھائی سے بے حد مختصر جواب دیا، مل نہیں رہی۔ میں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا، کیوں نہیں مل رہی؟ اسسٹنٹ نے وضاحت کی، گم ہو گئی۔ میں نے اور بھی تیزی سے پوچھا، کیسے گم ہو گئی؟ جواب ملا، بس جی گم ہو گئی، بتا کے تو نہیں گئی۔ اسسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت ناک پر رگڑ کر کھوں کھوں کیا اور جس طرح لٹکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح لٹکتا مٹکتا واپس چلا گیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں کچھ دیر کے لیے تو سناٹے میں آ گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی حماقت اور اسسٹنٹ کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنسی آنے لگی۔ اگر ہر لاپتہ چیز یہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیسے گم ہو رہی ہے تو گمشدگی کے واقعات ہی کیوں رونما ہوں؟ میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ لکھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں ملی اور غالباً گم ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ لغزش میرے سیکشن میں وقوع پذیر ہوئی ہے، اس لیے انچارج آفیسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر مجھے سیکریٹری میک فارکر، جوائنٹ سیکریٹری اے ایس حسنی، ڈپٹی سیکریٹری ایم ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکریٹری اشرف سعید سے درجہ بدرجہ تحریری طور پر خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہر ایک نے مجھے آئندہ محتاط رہنے کی شدید وارننگ دی۔ وہ دن اور آج کا دن جمیل الدین عالی سے میرے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے خطوط پر استوار چلے آ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا الہڑ، بے باک اور منہ زور اسسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹھا تھا جمیل الدین عالی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالی کی دوستی اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا، جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغموں نے مجھے شاد کام کیا، جس کے خلوص کی دولت نے مجھے مالا مال کیا ہے، اور جس کی نازک مزاجی، زود رنجی، دل ملاہٹ، جھنجھلاہٹ اور کج کلاہی نے میرے دل میں کبھی کوئی آزردگی پیدا نہیں کی۔ وزارت تجارت میں کام کرتے ہوئے مجھے مشکل سے 1 مہینہ ہوا تھا کہ جموں و کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھی اور اس کے ساتھ ہی مہاراجہ ہری سنگھ کی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جموں سے جان بچا کر سیالکوٹ اٹھ آئے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑ گئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے آؤں۔ ہماری منسٹری میں ایک صاحب ورکس ڈویژن کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے سلسلے میں وہ مختار کل تھے۔ میرے کئی جاننے والوں کو وہ بڑی شفقت اور عنایت سے مکان الاٹ بھی کر چکے تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت بیان کی تو انہوں نے بڑی رکھائی سے ٹکا سا جواب دے دیا۔ میں نے چند افسروں کے نام گنوائے جنہیں وہ حال ہی میں مکان فراہم کر چکے تھے، تو انہوں نے لا تعلقی سے انگریزوں کی طرح
اپنے شانے اچکائے اور پھر اینک لگا کر فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ صاحب بھی دراصل بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔ اس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا وہی حال تھا کہ ایک انار 100 بیمار۔ مکان بے حد کامیاب تھے اور مکان مانگنے والوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ ایسے حالات میں وہ صاحب کس کو مکان دیں اور کس کو نہ دیں؟ حقدار سبھی تھے، لیکن ترجیحی حقدار کون تھا، اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ یہ صاحب بھی کام چلاؤ طریقوں پر عمل کرنے پر مجبور تھے۔ کوئی کسی وزیر یا افسر کبیر کی سفارش لے آیا تو اسے مکان مل جاتا تھا، یا کسی صاحب ہمت نے جوائنٹ سیکریٹری کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے خوشامد اور چاپلوسی سے کام لیا تو اس کا مقصد بھی آسانی سے پورا ہو جاتا۔ میں ان دونوں لوازمات سے عاری تھا، اس لیے ان صاحب کی عنایت بے غایت سے محروم رہا۔ تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کے بعد مجھے جواہر لال نہرو روڈ پر، جو اب قائد اعظم کے مزار کے سامنے ہے، ایک مکان کا نچلا آدھا حصہ کرائے پر مل گیا۔ اوپر والی منزل میں ہندو مالک مکان خود رہتا تھا۔ اس نے اپنا خاندان اور مال و اسباب تو بھارت بھیج دیا تھا، اور اب مکان اور دکان کو اچھی قیمت پر فروخت کرنے کے انتظار میں یہاں رکا ہوا تھا۔ 60-70 برس کا یہ بڈھا بڑا سخت گیر مالک مکان ثابت ہوا۔ ایک تو اس نے 3-4 کمروں کا کرایہ ایسا کس کے لگایا کہ اس میں میری آدھی تنخواہ صاف نکل جاتی تھی۔ دوسرے، وہ بجلی اور پانی کے استعمال پر نہایت کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ آدھی رات کو بھی ضرورتاً کسی کمرے کی بجلی جلائی جائے تو سوئے ہوئے مالک مکان کی چھٹی حص فوراً بیدار ہو جاتی تھی، اور وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا تھا کہ بتی بند کرو، بتی بند کرو۔ بجلی مفت نہیں ملتی کہ ساری رات جلا کر عیش کیا جائے۔ ایک روز مالک مکان کہیں سے گھوم کر گھر واپس آیا تو ماں جی برآمدے میں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ان کو بے نقط سنانی شروع کر دی کہ میں تو نلکا بند کر کے گیا تھا، میری غیر حاضری میں پانی کھول کر نہائی کیوں ہو؟ ماں جی نے 1000 سمجھایا کہ انہوں نے نلکا نہیں کھولا، بلکہ صبح سے اپنے لیے پانی کی بالٹی بھر کر رکھی ہوئی تھی، لیکن اس شریف آدمی کو بالکل یقین نہ آیا، اور اس نے مسلمانوں کی جھوٹ، فریب اور مکر پر بڑا سیر حاصل تبصرہ کیا۔ انہی دنوں کراچی میں ہلکا سا ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ کچھ سامان بیچ باچ کر ہمارے مالک مکان نے 2.5 لاکھ روپیہ نقد جمع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو نقدی بھی لٹ جائے گی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر وہ یہ پونجی ماں جی کے پاس امانت رکھنے کے لیے لے آیا۔ وہ روپے گن کر دینا چاہتا تھا، لیکن ماں جی کو 10 کے بعد گنتی ہی نہ آتی تھی، اس لیے مجھے سامنے بٹھا کر اس نے 2.5 لاکھ روپیہ 2 بار گنا اور اسے ایک چمڑے کی تھیلی میں تالا لگا کر ماں جی کے حوالے کر دیا۔ مجھ سے اس کی رسید لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ ماں جی نے اس امانت کی بڑی رکھوالی کی۔ رات کو وہ اس تھیلی کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھیں۔ نماز کے لیے بھی وہ اسے اپنے گھٹنے کے ساتھ لگا کر بیٹھتی تھیں۔ 2-3 روز میں
امن و امان قائم ہو گیا۔ بڈھے مالک مکان نے مجھے پھر سامنے بٹھا کر 2.5 لاکھ روپیہ 2 بار گنا، رسید مجھے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دبا کر اوپر والی منزل میں واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری اس خدمت گزاری کے عوض مالک مکان بجلی اور پانی کے سلسلے میں شاید اب ہمارے ساتھ کسی قدر نرمی کا برتاؤ دکھائے گا، لیکن این خیال است و محال است و جنو، اس کی وہی دانتا کلکل بدستور جاری رہی۔ کئی بار تو وہ بجلی کا مین سوئچ سرے شام ہی بجھا کر بیٹھ جاتا تھا اور ہم موم بتی جلا کر اپنا کام چلاتے تھے۔ رات کو پنکھا چلا کر سونا تو بڑی دور کی بات تھی۔ 1-2 بار میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس نامعقول بڈھے سے اس بارے میں جھگڑا کروں، لیکن ماں جی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بیچارہ دکھی ہے، بے گھر ہو کر بمبئی جا رہا ہے، اس وقت اس کا دل بالکل نہیں دکھانا چاہیے۔ مالک مکان نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا جسے اس نے سندھی زبان میں پاکستان کے خلاف چند گالیاں بڑے شوق سے سکھا رکھی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرا ماں جی کی رکھوالی میں دے جاتا تھا۔ جب کوئی گھر والا طوطے کے سامنے سے گزرتا تو وہ بڑی بے تکلفی سے اسے اپنی مخصوص گالیاں سنا دیتا تھا۔ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جب بڈھا گھر واپس لوٹتا تھا تو ماں جی اکثر اسے چائے یا شربت بنا دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ طوطے کا پنجرا لے کر اوپر چلا جاتا تھا اور تازہ دم ہو کر پھر ہمیں بجلی اور پانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتا۔ ایک روز چندری گڑھ صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ان کے دفتر میں پڑی ہوئی سب فائلیں لے کر ان کے گھر آ جاؤں۔ مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ جب میں نے ان سے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ بڑی حیرت سے بولے، تعجب ہے، تمہیں اپنے منسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وقت معلوم تھے، نہ کبھی بعد میں معلوم کرنے کا شوق چرایا۔ چندری گڑھ صاحب کے دفتر میں 30-40 فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمیٹ کر گھوڑا گاڑی میں ڈالا اور وزیر صاحب کے بنگلے کی راہ لی۔ کوٹھی پر پولیس کا پہرا تھا۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اندر جانے سے روک دیا کیونکہ وزیروں کی کوٹھیوں کے اندر صرف موٹر کاروں ہی کو باریابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ چندری گڑھ صاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سردار عبدالرب نشتر تشریف فرما تھے۔ چندری گڑھ صاحب نے پوچھا، آپ سٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے جواب دیا، سٹاف کار فارغ نہ تھی۔ چندری گڑھ صاحب نے یکے بعد دیگرے 2-3 افسروں کے نام لیے اور بولے، ہاں، ان میں سے کسی کے بچوں کو کلفٹن کی سیر کرانے گئی ہوگی۔ کسی وجہ سے چندری گڑھ صاحب مجھے مسٹر سوہاب کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کروایا، یہ میرے انڈر سیکریٹری ہیں، مسٹر سوہاب، جو اپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔ نشتر صاحب نے دلچسپی کے انداز میں پوچھا، صاحب آپ کا تخلص ہے؟ میں نے انہیں اپنا پورا نام بتایا تو نشتر صاحب پیشانی سکیڑ کر کچھ سوچ میں پڑ گئے اور بولے، کیا ہم پہلے کبھی مل چکے ہیں؟ مجھے اس نام سے کسی قدر شناسائی کی بو آتی ہے۔
میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے ان کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ نشتر صاحب نے میرے سروس کیریئر کے متعلق پے در پے چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تو وہ یکایک چونکے اور فرمایا، ہاں ہاں خوب یاد آیا، ایک بار دہلی میں شہید سہروردی نے آپ کی کچھ مزے کی باتیں سنائی تھیں۔ چندری گڑھ صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کامرس، ورکس اور انڈسٹریز ڈویژنوں کی فائلیں چھانٹ چھانٹ کر الگ کر کے رکھ دیں۔ نشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے ازراہ نوازش مجھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ راستے میں ایک مقام پر کچھ ہندو خاندان 8-10 اونٹ گاڑیوں پر اپنا سامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ نشتر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ لوگ کتنے آرام سے اپنا تنکا تنکا سمیٹ کر یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ اس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں پہنچتے ہیں اس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نشتر صاحب کی تفنن طبع کے لیے میں نے اپنے ہندو لینڈ لارڈ کے کچھ لطیفے سنائے۔ وہ حیرت سے بولے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ کیا کرایہ وصول کرتا ہے؟ میں نے بتایا، تقریباً آدھی تنخواہ۔ وہ پوچھنے لگے، سرکاری مکان کیوں نہیں ملا؟ میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ 2-3 روز کے بعد نشتر صاحب کا پی اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیروان جی مہتا بلاک کے ایک فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر میرے حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح حاصل کیا، لیکن اس وقت اس گھر کا ملنا میرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جہان میں بھی خوش رکھے۔ یہ فلیٹ ملنے کے چند روز بعد اتفاق سے میری ملاقات جوائنٹ سیکریٹری ورکس سے ہو گئی۔ وہ میرے جوائنٹ سیکریٹری حسنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسنی صاحب نے از خود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا، ارے بھائی، تم اس غریب کو مکان کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ بھی تو تمہاری سروس کا ہی آدمی ہے۔ انہوں نے چونک کر سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچھا، نہیں، کیا تم واقعی ICS کے ممبر ہو؟ میں نے اعتراف جرم کیا تو ان صاحب نے بڑے تپاک سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر کہا، میرے دفتر میں آ جانا، مکان کا بندوبست ہو جائے گا۔ میری ضرورت پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں دوبارہ ان کے دفتر تو نہ گیا، لیکن اس بات پر حیرت ضرور ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروس کا جادو ہمارے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ICS کے 3 حروف بھارت پر ڈال کر پاکستان آ گئے ہیں، لیکن رسی تو جل گئی تھی پر بل نہیں نکلا تھا۔ یہاں پر کئی حضرات اپنے تعارف میں اولڈ ICS کا دم چلہ لگانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے دفتر اور گھر پر جو نیم پلیٹس لگوائی تھیں ان پر اپنے نام کے ساتھ ICS لکھوا کر ان 3 حروف پر ایک ہلکی سی لکیر ایسی چابک دستی سے کھنچوا دی تھی جس طرح چشم محبوب میں کاجل کی تحریر، تاکہ ان کا جوبن اور بھی نکھر آئے۔ چند حضرات اپنے وزٹنگ کارڈز پر فارمر ICS کے الفاظ بڑے اہتمام سے چھپواتے تھے۔
ایک صاحب کا ذاتی رائٹنگ پیڈ ان گناہ گار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، جس پر فارمر ICS کے نیچے بریکٹ میں سیکریٹری آف اسٹیٹس امپیریل سروس کے الفاظ بھی درج تھے۔ ہم کہ اپنی نوکری کے 3 فرسودہ حروف تک اپنے نام سے علیحدہ کرنے سے قاصر تھے، ہم آزادی کے کاروبار کو غلامی کی روایات سے الگ رکھنے پر کس حد تک قادر ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب ہم خود دیں یا نہ دیں، لیکن حالات نے دے دیا ہے اور آج تک دے رہے ہیں۔ لارنس روڈ والے فلیٹ میں 2 بڑے بڑے بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بسا اوقات اس میں ہم 30 35 لوگ گزارا کرتے تھے۔ بہت سے عزیز و اقارب اور دوست احباب بھارت اور کشمیر سے جان بچا کر ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب کے سب انتہائی خستہ حالی اور درماندگی کا شکار تھے۔ کوئی پاپیادہ قافلوں کے ساتھ مہینوں کے سفر کے بعد پاکستان پہنچا تھا، کوئی ان گاڑیوں پر سوار تھا جنہیں جا بجا روک کر لوٹا مارا جاتا تھا، کوئی طویل عرصے تک مہاجر کیمپوں کی دلدل میں دھنسا رہا تھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی، کسی کو علاج معالجے کی ضرورت تھی، اور زندگی کے ساتھ از سر نو ناطہ جوڑنے کے لیے سب ایک دوسرے کے محتاج تھے۔ ایک روز میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں فقط 16 روپے موجود تھے۔ مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا اور اگلی تنخواہ ملنے میں 8-10 روز باقی تھے۔ اس زمانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا، بلکہ اس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کھولا تھا۔ بہار، بنگال اور اڑیسہ میں میرا قاعدہ تھا کہ میں پہلی تاریخ کو اپنی تنخواہ نقد وصول کرتا تھا، کچھ پیسے ماں جی کو جموں بھیج دیتا اور باقی رقم مہینے کے آخر تک ٹھکانے لگا دیتا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ گھر میں 2-2.5 درجن مہمان اور بٹوے میں 16 روپے، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میرا واحد اثاثہ اورینٹل لائف انشورنس کمپنی کی ایک انشورنس پالیسی تھی جو چند سال قبل میں نے بھاگلپور میں خریدی تھی۔ انشورنس ایجنٹ مشہور کانگریسی لیڈر اور بھارت کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کا بیٹا تھا۔ جو پالیسیاں اس کے ذریعے لی جاتی تھیں وہ ان پر تحفتاً اپنے والد کے آٹوگراف کا ٹیگ بھی ضرور چسپاں کیا کرتا تھا۔ میں اپنی پالیسی لے کر کراچی اورینٹل انشورنس کمپنی کے دفتر گیا اور مینیجر سے کہا کہ واجب الادا رقم وصول کر کے میں بیمہ کی پالیسی سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ ہندو مینیجر کانگریسی لیڈروں کا پرستار نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو آٹوگراف دیکھ کر وہ وفور عقیدت سے بوکھلا گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ اس آٹوگراف کی وجہ سے یہ پالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 30 برس بعد جب یہ پالیسی واجب الادا ہوگی تو اپنے آٹوگراف کی وجہ سے اس کا شمار بیش بہا نوادرات میں ہوگا، اور یقینی طور پر اس کی اصلی قیمت اس کی عرفی قیمت سے کئی گنا زیادہ پڑے گی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ بیمہ پالیسی سنبھال کر اپنے پاس رکھوں اور اس سے دستبرداری کا خیال دل سے نکال دوں۔ میں نے مینیجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی، لیکن دستبرداری کے ارادہ پر مستقل مزاجی سے اڑا رہا۔ کچھ مزید رد و قد کے بعد
مینیجر نے حساب جوڑا اور پالیسی واپس کر کے مجھے 3,700 روپے ادا کر دیے۔ یہ گراں قدر رقم ہاتھ میں آتے ہی تہی دستی کے لمحات کی یاد کافور کی طرح اڑ گئی اور میرا دماغ اثر نو آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں سے کوئی سستی سی سیکنڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے تو بڑا آرام نصیب ہو۔ اڑیسہ میں میرے پاس بڑی اسمارٹ اور بانکی سپورٹس کار تھی۔ کٹک سے روانگی کے وقت سب نے یہی زور دیا کہ میں اسے فروخت کر دوں، کیونکہ فسادات کی وجہ سے اس کا ریل کے ذریعے پاکستان پہنچنا امر محال تھا۔ لیکن اس کار کے ساتھ کچھ ایسی خوشگوار یادیں وابستہ تھیں کہ اسے بیچنے پر دل رضامند نہ ہوا، اور میں نے اسے ریل کی ایک بوگی میں مقفل کر کے اللہ توکل کراچی کے لیے بک کروا دیا۔ یہ بوگی کسی نہ کسی طرح جالندھر تک تو ضرور پہنچی، لیکن وہاں پر کسی صاحب ذوق کی نظر انتخاب اس پر پڑ گئی اور اس نے کار کو ریل گاڑی سے اتار لیا۔ اب کراچی میں پیدل جوتیاں چٹکاتے چٹکاتے طبیعت اکتانے لگی تھی۔ جب انشورنس پالیسی کے پیسے جیب میں آ گئے تو دبی دبی اکتاہٹ کا یہ احساس آنن فانن شدید تکان اور ماندگی میں تبدیل ہو گیا، اور کار خریدنے کی خواہش نے دل کو بری طرح اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اب کار کے خریدار کی حیثیت سے میں نے کراچی پر نگاہ ڈالی تو سڑک پر چلنے والی ہر دوسری یا تیسری کار بکنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ بمبئی جانے والے بہت سے ہندو ہوائی جہاز یا سمندری جہاز پر سوار ہونے سے پہلے آخری چیز اپنی کار فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی خوش پوشاک چرب زبان ہندو نوجوان مسٹر وڈوانی سے میری ملاقات سرِ راہ ہو گئی۔ اس کے پاس 15-20 سال پرانی شیورلے کار تھی، جسے وہ شام کے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی عجلت میں تھا۔ اس نے اپنی کار کی مدح میں رطب اللسان ہو کر ایسے ایسے گیت گائے اور سال ہا سال سے اس کی بے عیب خدمت گزاری اور بے لوث وفاداری کے اتنے قصے سنائے کہ مجھے ایک گنا افسوس ہونے لگا کہ یہ شخص اپنی اس قدر محبوب اور کارآمد شے کو بامر مجبوری پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے مسٹر وڈوانی سے قیمت کے متعلق استفسار کیا تو اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں سے لگا کر بڑا توبہ تلہ کیا اور قسم کھائی کہ وہ اپنی محبوب کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اس کی نظر میں یہ کار بالکل انمول تھی، اور نہ ہی وہ پیسہ کمانے کے لیے اسے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس ایک ایسے قدردان کی تلاش میں تھا جسے سپرد کر کے اسے یہ اطمینان ہو کہ اس کی چہیتی موٹر کار واقعی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ کسی وجہ سے اسے میرے چہرے پر قدردانی کی مہر ثبت نظر آئی، اور میں بھی اس کی چرب زبانی کی چکناہٹ پر ایسا پھسلا کہ 5,000 سے شروع کر کے 2,500 روپے پر سودا طے کر لیا۔ مسٹر وڈوانی نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور قدم قدم پر اس کی خوش رفتاری کی تعریف اور توصیف کرتا ہوا مجھے ہمارے گھر لے گیا۔ میں نے اسے 2,500 روپے نقد ادا کر کے کار کے کاغذات وصول کیے، اور وہ بڑی گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر رخصت ہو گیا۔
مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اس نے سٹارٹ ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن سٹارٹ ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی اسے کافی دور تک دھکا دیں۔ انجن چالو ہوتا تھا تو پہیے رک جاتے تھے، پہیے حرکت میں آتے تھے تو انجن دم توڑ دیتا تھا۔ گیئر بدلنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا، اور بریک کبھی لگتی تھی، کبھی صاف مکر جاتی تھی۔ 1.5 میل چلنے کے بعد پانی جوش میں آ کر ابلنے لگتا تھا، اور ہارن کی جگہ اس کے دروازے اور مڈ گارڈ بڑے زور سے بجتے تھے۔ کار کی اگلی اور پچھلی بتیوں میں سے کوئی بھی کام نہ کرتی تھی۔ کئی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اس کے سامنے لالٹین جلا کر لٹکا لیا کرتے تھے۔ انہی دنوں چودھری غلام عباس صاحب شیخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کراچی آ کر وہ ہمارے ہاں ٹھہرے اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انہیں اگلے روز لنچ پر مدعو کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر انہیں سواری کی ضرورت ہو تو گورنر جنرل ہاؤس کی کار انہیں لینے وقت پر آ جائے گی۔ چودھری صاحب ہمارے ہاں کار کھڑی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خود ہی حاضر ہو جائیں گے۔ سواری کا جو انتظام موجود تھا اس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ بولے، کوئی پرواہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ میں رہے۔ لنچ کا ٹائم 1:15 بجے تھا۔ ہم دھکا لگانے والی نفری کار میں بٹھا کر 12 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے کار کا موڈ ٹھیک رہا اور ہم 12:30 بجے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ اے ڈی سی بڑا پریشان ہوا کہ چودھری صاحب اتنی جلدی کیوں آ گئے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے ڈی سی کے کمرے میں بیٹھ کر آدھ گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ اے ڈی سی نے جواب دیا، انتظار کی بات نہیں، قائد اعظم کا حکم ہے کہ جب چودھری صاحب تشریف لائیں تو وہ خود پورچ میں آ کر کار کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے، اس لیے فی الحال آپ واپس چلے جائیں اور ٹھیک 1:15 پر پورچ میں واپس پہنچ جائیں۔ اس گفتگو کے دوران کار کا انجن بند ہو گیا۔ ہم نے دھکا دے کر اسے سٹارٹ کیا اور باہر آ کر گیٹ کے قریب بھی گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے رک گئے۔ سیکیورٹی والے بڑے مستعد تھے، وہ فوراً ہماری طرف لپکے اور وہاں رکنے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے انہیں اصلی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ حیران ہوئے کہ قائد اعظم کا معزز مہمان ایسی پھٹیچر کار پر سوار ہو کر گورنر جنرل ہاؤس آیا ہے۔ سیکیورٹی سٹاف کے کچھ لوگوں نے آ کر چودھری صاحب کے ساتھ عقیدتاً ہاتھ بھی ملائے۔ گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس وقفہ انتظار کے دوران چودھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو علاقہ آزاد ہو چکا ہے وہاں پر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے وہ میری خدمات حکومت پاکستان سے مستعار مانگنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ چودھری صاحب نے دراصل میرے منہ کی بات چھین لی، کیونکہ میں خود ان سے یہی درخواست کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا
کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جا سکوں اسی قدر اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ وقت ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی کے کچھ سپاہیوں نے بڑی خوش دلی سے کار کو دھکا لگایا اور ہم بڑے زور شور سے پھٹ پھٹ کرتے ہوئے ٹھیک 1:15 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی پورچ میں جا رکے۔ عین اسی لمحے قائد اعظم بھی اندر سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے چودھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیا اور انہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ ہم نے احتیاطاً کار کا انجن چالو رکھا تھا۔ اس کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ سنائی دیا: غلام عباس، I am really happy you are here۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ ایک نیا آڈیو باب سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔